السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا کورونا وائرس کا سامنا کر رہی ہے اور روز بروز یہ تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت تشویش کی بات ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں اس کی چپیٹ میں 70,000 سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے اکولہ شہر میں جہاں میں ہوں آج، اس کی صورتحال بہت چنتا جنک ہے۔ میرے پاس شہر کے کچھ معزز لوگ، ڈاکٹر ذیشان، ڈاکٹر آصف حلاری، جاوید زکریا، یہ لوگ میرے پاس آئے اور ایک مسلم معاشرے کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کے نام پیغام دیجیے۔ دیکھیے، اس چین کو بریک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس چین کو بریک نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے صورتحال بہت ہی نازک ہونے والی ہے۔ اس وقت ہاسپٹلس کے اندر بیڈ بھی تو ہے، بعد میں بیڈ بھی میسر نہیں ہوں گے۔ جو حال اٹلی میں ہے، امریکہ میں ہے، ہمیں کہیں آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، ویسے حالات ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں نہ ہو جائے۔ دیکھیے، یہ وائرسز جو ہے یہ صدیوں پرانے ہیں، نام بدلتا رہتا ہے ان کا، ہر صدی میں وائرسز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے رہتے ہیں۔ اس بار جو نام سے وہ وائرس آیا ہے وہ کورونا وائرس ہے، جسے کووڈ-19 کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی وائرس آئے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور میں کیا حفاظتی اقدام، کیا پریکاشنز، کیا سیفٹی سیکورٹی آپ نے فرمائی تھی، لوگوں کو کیا ہدایت دی۔ میرے سامنے اس وقت یہ مسلم شریف جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر ہے 5661 5661، اور پیغمبر اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلكم ثم بقي بعد بالارض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقضى من عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درد اور بیماری ایک عذاب ہے جو تم سے پچھلی امتوں کو آیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب، یہ بیماری کبھی چلی جاتی ہے اور کبھی واپس آ جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، جو شخص کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، اور فرمایا جو شخص کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا آ جائے تو وہ وہاں سے باہر نہ بھاگے، باہر نہ نکلے۔ یعنی آپ دیکھیے، اس وقت جو ایریاز کو کورونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے سیل کیا جا رہا ہے، اٹ از ٹوٹلی اسلامک کانسیپٹ، اور حضور نے اس کا ہمیں فرمان دیا ہے کہ تم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، اپنے علاقوں سے باہر نہ نکلو، اور باہر والے جو ہے وہ افیکٹڈ ایریاز کے اندر وہ نہ آئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو پرشاسن نے ایریاز کو سیل کیا ہے، آپ اس کا سپورٹ کریں، آپ حکومت کا ساتھ دیجیے، فار یور سیفٹی، فار یور سیکورٹی اینڈ فار یور لائف، آپ کے لیے، آپ کے اپنے لیے، آپ کے پریوار کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے آپ پلیز گھر سے باہر نہ نکلیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ باہر جائیں، ہوگا کیا؟ آپ جوان ہیں، آپ کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اچھا ہے، یو آر ویری اسٹرانگ اینڈ یو آر ویری فٹ، آپ کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا آپ کو پیٹھ درد یا باڈی پین ہو اور آپ کا وائرس ختم ہو جائے، لیکن آپ کے گھر کی جو سب سے حسین زینت ہے، آپ کے ماں باپ جن کی ایج 50+ ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ پچھلے 15 دنوں کی رپورٹ بتا رہا ہوں، اکولہ میں 5 قبرستان ہیں، صرف ایک قبرستان کی رپورٹ دے رہا ہوں، پچھلے 15 دنوں میں مور دین 50 ڈیتھس ہو چکی ہے۔ مورٹیلٹی ریشو آپ دیکھیے، اگر 2018 کی بات کروں تو پچھلے 15 دنوں میں 8 لوگوں کی اموات ہوئی، 2019 کی بات کروں تو 15 دنوں کے اندر 11 لوگوں کی اموات ہوئی، اور 2020 میں اس وقت وی آر پریزنٹ رہا ہوں ان 2020، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 15 دنوں میں 50 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، اگر ہم اسی طرح لاپرواہی کرتے رہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے علاقوں سے باہر نہ نکلو، اور یقیناً میرے آقا کا فرمان قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ، مشعل ہدایت ہے۔ یہ جو وائرس پھیل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ، اگر کسی کو بخار یا سردی کھانسی وغیرہ ہے
تو وہ اپنا علاج نہیں کروا رہے، گھروں میں میڈیکل سے جا کر کچھ ٹیبلٹس لے رہے ہیں، گھروں میں جا کر اپنی میڈیکیشن وغیرہ کر لے رہے ہیں۔ وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 ہونا، کورونا وائرس ہو جانا بہت بڑا جرم ہے۔ یقین مانیے یہ جرم نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو کوارنٹائن کرواتے ہو، ہاسپٹلائز کرواتے ہو، تو آپ پر کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوگا۔ آپ پلیز اللہ کے واسطے ہاسپٹل میں آئیے، وہاں آ کر اپنا علاج کروائیے، اور علاج اگر آپ کروا لیتے ہیں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمارے اکولہ کے اندر الحمدللہ اس وقت تک 100 سے زیادہ پیشنٹ ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ صورتحال اکولہ کی بہت نازک ہے۔ پچھلے دنوں میں 42 پیشنٹس جو ہے وہ سامنے آئے ایک ہی دن میں۔ آج 17 مئی ہے، ایک ہی دن میں 32 پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے، 32 پیشنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اکولہ میں ٹوٹل تعداد 252 کی ہو چکی ہے۔ ابھی بھی 100 سے زیادہ لوگ اس کی شکار میں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے آپ کو اگر ایسی پرابلم فیس کر رہے ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کرائیے اور ٹریٹمنٹ اس کا آپ کروا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو بیماری بھی دیتا ہے اور وہی ہے جو شفا بھی دیتا ہے۔ اس سے امید رکھیے، اس سے مایوس نہ ہوئیے، اس کی رحمت سے امید رکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ملے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پریکاشن کیجئے، اور ہمارے مسلم کمیونٹیز کے اندر جو ہے وہ جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو سلام اور مصافحے کا اور معانقے کا رواج ہے، تو مصافحہ وغیرہ جو ہے، کسی کو ٹچ کرنا، کسی سے شیک ہینڈ کرنا، اس سے پریکاشن لیا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث باب کتاب السلام کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ایک وفد آیا آپ سے بیعت ہونے کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک جذام کا مریض ہے جنہیں کانٹیجیس ڈیزیز تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرمیشن نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں اندر نہ بھیجا جائے، ہم اندر ہی سے انہیں بیعت کر لیں گے۔ تو بیعت جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دے کر جو ہے وہ بیعت کرنا ہوتا تھا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو پتہ چلا کسی سے ہاتھ ان دنوں میں نہ ملایا جائے، کیونکہ ہاتھ ملانے سے جراثیم آپ کے ہاتھ پر ٹچ ہو رہے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ آپ کے ناک اور منہ یا آنکھ وغیرہ میں لگتے ہیں، تو جراثیم اس سے آپ کی باڈی کے اندر آ رہے ہیں۔ پریکاشن لیجئے، احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ میری گزارش ہے گھر پہ رہیے، سیف رہیے، اور یاد رکھیے آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ یا ہارٹ کا پیشنٹ، لنگس کا پیشنٹ ہے، تو وہ بہت جلدی اس سے افیکٹڈ ہو جا رہے ہیں۔ آپ باہر سے آئیں گے بیماری لے کر، اور ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کووڈ-19 کورونا وائرس سے بچائے۔ پوری دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بیماری کو اٹھا لے، اور کوشش کیجئے اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے، خود بھی جیے اور جینے بھی دیجیے، جیو اور جینے دو انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔